دوستو آج ہم آپ کے لیے اصحاب کہف کا ایک بہترین واقعہ لائے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ کہف میں کیا ہے۔ یہ واقعہ 7 لوگوں کا ہے جو وقت کے بادشاہ دقیانوس کی بت پرستی سے تنگ آ کر ایک غار میں چھپ گئے تھے اور 300 سال تک کے لیے سو گئے تھے، لیکن جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں۔ دوستو واقعہ بہت ہی شاندار ہونے والا ہے، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب تو ضرور ہی کر دو، اور آخر میں ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 21 برس پہلے پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سن 570 عیسوی میں ہوئی اور یہ لوگ 249 عیسوی میں سوئے تھے اور سن 549 عیسوی میں بیدار ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا اور ان پر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت بدتر ہو گئی۔ لوگ بت پرستی اور مورتی پوجا میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بت پرستی کرنے کے لیے مجبور کرنے لگے۔ ان کا بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا، جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شریف اور معزز ایماندار لوگوں میں سے تھے۔ رومی بادشاہ کی اولاد اور روم کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ قوم کے ساتھ عید منانے کے لیے گئے۔ انہوں نے جب وہاں شرک و بت پرستی کا تماشا دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی محض لغاب اور باطل چیز ہے۔ عبادتیں صرف نام خدا پر ہونی چاہیے جو آسمان میں زمین کا خالق و مالک ہے۔ بس یہ لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے سرکنے لگے۔ ان میں سے ایک صاحب ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، اس کے بعد دوسرے بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے، تیسرے بھی آئے، پھر چوتھے بھی۔ غرض ایک ایک کر کے وہ 7 لوگ وہیں جمع ہو گئے۔ حالانکہ وہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن ایمان کی روشنی نے ایک دوسرے کو ملا دیا۔ سب لوگ خاموش تھے۔ ہر ایک کو یہی ڈر ستا رہا تھا کہ اگر میں اپنے دل کی بات ان لوگوں کو بتا دوں تو یہ میرے دشمن ہو جائیں گے، مگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہاں بیٹھا ہر آدمی اپنی قوم کے بت پرستی اور مشرکوں والے کام سے پریشان اور مایوس تھا۔ آخر ایک نوجوان نے کہا، دوستو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی قوم سے دور آ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ ہر شخص اس بات کو ظاہر کر دے جس کی وجہ سے اس نے قوم کو چھوڑا ہے۔ اس پر ایک شخص نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی قوم کی یہ رسم ایک آنکھ نہیں بھاتی، جبکہ آسمان و زمین کا ہمارا اور تمہارا خالق صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تو پھر ہم اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر دوسرے شخص نے کہا، خدا کی قسم یہی نفرت مجھے یہاں لے آئی ہے۔ تیسرے نے بھی یہی کہا۔ جب ہر ایک نے یہی وجہ بیان کی تو سب کے دل میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی اور یہ سب آپس میں سچے دوست اور اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے۔ ان میں آپس میں اتفاق ہو گیا اور انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لی۔ اس طرح وہ لوگ وہیں پر خدا واحد کی عبادت کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے کچھ سمے بعد ان کی قوم کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ وہاں غار میں چھپے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کی قوم والے ان لوگوں کو پکڑ کر اس ظالم اور مشرک بادشاہ کے پاس لے آئے اور شکایت پیش کی۔ جب بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نہایت ہی دلیری سے اپنی توحید بیان کر دی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بادشاہ اور اہل دربان کو بھی اس سچے دین کی دعوت دی اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے بولا۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے ان کو ڈرایا، دھمکایا اور حکم دیا کہ ان کے لباس یعنی کپڑے اتار لو، اور اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔
اب ان لوگوں کے دل اور مضبوط ہو گئے، ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس جگہ پر رہ کر ہم دینداری پر قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی قوم، اپنا ملک اور رشتے کنبے کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ پھر ایک دن موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اصحاب کہف نے رات کو ہی اپنا سفر شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ چل رہے تھے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے، انہیں لگا کہ یہ کتا بھونک کر ہمیں پکڑوا دے گا، اس لیے انہوں نے اسے بھگانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کتا ان کے پیچھے پیچھے ہی چلتا رہا۔ پھر ان لوگوں نے اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ لوگ چلتے رہے، لیکن پتہ نہیں کیسے اس ظالم بادشاہ کو اس کی خبر ہو گئی۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے اصحاب کہف نے پہاڑ کی ایک غار یعنی گفا میں پناہ لی۔ وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہی اسی غار میں گھس گیا۔ وہ کافی تھک چکے تھے اور اس لیے وہ اسی غار میں سو گئے۔ جب ان کا پیچھا کرتے کرتے وہ ظالم بادشاہ بھی وہاں پہنچا تو اس نے اپنے سینکوں کو اس غار میں گھسنے کا حکم دیا، لیکن وہ غار بہت گرم تھی۔ اس کے سینک اس گرمی کو برداشت کرتے ہوئے اندر گھسنے میں ناکام رہے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک مضبوط دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں رہ کر مر جائیں اور یہ غار ہی ان کی قبر بن جائے۔ لیکن حکومت میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا تھا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ رنگ کی طرح تختی پر کندہ کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور اس تختی پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی ہے۔ ادھر اصحاب کہف کو سوتے ہوئے 300 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا اور وہ نہ اٹھے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ظالم بادشاہ ہلاک ہو گیا تھا۔ کئی زمانے گزر گئے تھے، کئی سلطنتیں بدل گئی تھیں، لیکن وہ سوتے رہے، یہاں تک کہ وقت گزرنے کے ساتھ ایک نیک اور فرما بردار آدمی وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہو گئی اور لوگ موت کے بعد کی زندگی اور قیامت کے دعوے کے خلاف ہو گئے۔ تو بادشاہ نے خود کو ایک تنہا مکان میں بند کر لیا اور اس نے گریائے وزاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے لوگوں کو مردے کے اٹھنے اور قیامت کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام گاہ بنانے کے واسطے اسی غار کو طے کیا اور دیوار گرا دی، لیکن دیوار گرانے کے بعد اللہ کا ایسا کرشمہ ہوا کہ دیوار گرانے والا آدمی بنا اندر گھسے واپس آ گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو نیند سے جگا دیا۔ ان کے چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش اور زندگی میں تر و تازگی موجود تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ 300 برس سے زیادہ وقت میں سو کر اٹھے ہیں۔ پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے ایک سے کہا کہ آپ باہر جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو لائیے اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہمارے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ شخص باہر آئے اور بازار گئے اور شہر کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی، نئے نئے لوگ پائے، انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا۔ تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کل تو کوئی ایمان ظاہر نہیں کرتا تھا، سب بادشاہ سے ڈرتے تھے، اور آج اسلامی علامتیں شہر پر ظاہر ہیں۔ لوگ بے خوف ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ انہیں ان باتوں سے حیرت اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو سوئے ہوئے ایک آدھا دن ہی بیتا ہے، حالانکہ اس دوران زمانے گزر چکے تھے، صدیاں بیت گئی تھیں۔ وہ اصحاب روٹی والے کی دکان پر گئے، کھانا خریدنے کے لیے
اس کو دقیانوسی سکے کا 1 روپیہ دیا جس کا چلن صدیوں پہلے ہی ختم ہو گیا تھا اور کوئی اس کا دیکھنے والا بھی باقی نہ تھا۔ اس سکے کو دیکھ کر دکاندار کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے اس سکے کو اپنے بغل والے دکاندار کو دیکھنے کے لیے دے دیا اور کہا، میاں دیکھنا یہ سکہ کب کا ہے اور کس زمانے کا ہے۔ اس دکاندار نے اس سکے کو دیکھا اور پھر دوسرے کو دے دیا، دوسرے سے کسی اور نے دیکھنے کے لیے لے لیا۔ الغرض وہ ایک تماشا بن گیا۔ بازار والوں نے یہ سوچا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ وہ لوگ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے بھی ان سے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا، آپ کی اس بات پر کسی بھی طرح یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں جو سن تاریخ موجود ہے وہ 300 برس پہلے کی ہے اور آپ نوجوان ہیں اور ہم لوگ بوڑھے ہیں۔ ہم نے تو یہ سکہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں پوچھوں گا وہ ٹھیک ٹھیک بتائیے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتائیے کہ دقیانوس بادشاہ کس خیال میں ہے؟ یہ سن کر حاکم کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا، آج روح زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں۔ سینکڑوں برس ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے تھے۔ میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، چلو انہیں تم سے ملا دوں۔ پھر شہر کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ حاکم اس غار تک پہنچے جہاں اصحاب کہف پناہ لیے ہوئے تھے۔ ادھر اصحاب کہف آپ کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ تبھی بہت سے لوگوں کی آواز اور کھٹکے سن کر انہوں نے سمجھا کہ ان کا ساتھی پکڑ لیا گیا ہے اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں آ رہی ہے۔ یہ سن کر اللہ کی حمد اور شکر بجا لانے لگے۔ اتنے میں یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان کے ساتھی نے سارا قصہ سنایا۔ جب انہوں نے اس کتے کو دیکھا تو ان کو سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا۔ اس کتے کے بال بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے اور ناخن بھی بہت لمبے ہو گئے تھے۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے حکم سے اتنے لمبے وقت تک سوتے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر یقین ہو سکے۔ حاکم جب سرے غار پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا۔ جب اس کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک تختی برآمد ہوئی۔ اس میں ان اصحاب کے نام اور اس کتے کا نام بھی لکھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزری ہے۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ کو اطلاع دی، وہ امراء اور وزیروں کو ساتھ لے کر حاضر ہوا اور سجدہ شکر الہی بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ پھر اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیری اور میرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انسان کے سر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنے خواب گاہوں میں واپس ہو کر مشروب خواب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے بدن کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے روب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سرے غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور اس دن کو خوشی کا دن طے کر دیا۔ پھر اس نے اعلان کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح یہاں آیا کریں۔ تو دوستو کیسا لگا یہ واقعہ کمنٹ ضرور کرنا اور ہاں لائک شیئر کا دھیان رکھنا۔ اللہ حافظ۔